کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم، محسن اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بخشا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی خوبیاں بھی دیں۔ آپ صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، پوری دنیا میں معزز مکرم مصفی مطہر تھے۔ آپ آسمانوں کے مہمان بنے اور آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا۔ میں نے کہا میں آج فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، ماں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی تارا، تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم، خدا دی قسم چند مدم سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا قدر کی ہم نے اس کی؟ اللہ نے آپ کو ایسا معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے،
آپ کے پسینہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیں، یہ اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، محمد رسول اللہ کو آئے تو خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پسینہ آئے تو بو آئے، اور آپ کو پسینہ آئے تو خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں یہ رسول نبی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، اور اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا بیان آپ کو سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پیارے، ہم نے اس قرآن ذکر نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، اللہ کی قسم وہ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، آپ کی نماز نیاز، روزہ حج، درود وظیفہ، آپ کی صبح شام راتیں دن، گھڑیاں لمحات، چال ڈھال، کردار و گفتار، سب قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی تو وہ بھی قرآن کی تفسیر بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس طرح دین مکمل ہوا۔ آپ نے عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست سب کچھ سمجھائی، اور جاتے ہوئے آپ وصیت فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر، اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی، اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان، اللہ رسول، اتحیات میں دو کا اقرار، اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، گلی محلے والوں کا خیال رکھو، امن سکون کی فضا بناؤ، اتفاق اور اتحاد کو عام کر دو۔ جو دین کی خدمت کر گئے، امامان دین، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان سے محبت رکھو، لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، ثواب، نیکی، حق کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے، رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، مفتی کا فتویٰ، امام کا قول، سیٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، علاقے کی بات، نظام دستور، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آپ بولتے تھے، حدیث بن جاتی تھی، آپ چلتے تھے، اللہ سنت بنا لیتا تھا۔ آپ نے انگلی اوپر کی، اللہ نے چاند اور ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل، یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ایک اللہ خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اسی کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اسی کی نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے۔
دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، تو بھی رب کو مانتا ہے، لیکن تیرا ہمارا اختلاف ہے، تو اپنے رب کا تعارف کرا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، ولیوں کو، جنہوں نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، ان کو اختیارات دیے ہیں، اور ولی بزرگ مرنے کے بعد مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے ان کو اختیارات دے دیے۔ اس ولی بزرگ کی قبر سے فیض ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اس ولی بزرگ کی قبر جو ہے یہاں سے رزق ملتا ہے، اور فلان نبی رسول جو ہے وہاں سے اس کی روح جو ہے مرنے کے بعد اولاد دیتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ اپنے رب کا تعارف کرا۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ اتری، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ اس کے اندر توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی قسموں میں بھی ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں، جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا تین نہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا 360 نہیں، جیسے مکے والوں نے کہا اور کئی ہزار لاکھ نہیں، جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا کہ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا۔ نبی کل کہہ دے واللہ حد، وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، اور عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک۔ اللہ ایک ہے، یہ نہیں جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ اتحاد ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مل گیا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ سے مل گیا، لوگوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل گیا، لوگوں نے کہا اللہ کا نیک بندہ ولی یہ فوت نہیں ہوا بلکہ اس نے وصال فرمایا، وصال میں نے ملنا، جس دن یہ فوت ہوا اس دن وصال ہوا، وصال میں نے ملنا، یہ اللہ سے مل گیا، اللہ سے مل گیا، اور جس دن ملا اس دن عرس ہوتا ہے۔ عرس کا معنی شادی، غلط، کل کہہ دیئے واللہ حد، واللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کا اتصال اور وصال نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے اندر حلول کیا، اس کے اندر اتر آیا، یہ بھی بات غلط ہے۔ کل کہہ دیجئے واللہ حد واللہ ایک ہے۔ عقیدہ غلط ہے عیسائیوں کا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کی شکل میں آیا، عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ نہیں نہیں، کل واللہ حد واللہ ایک ہے، اس نے کسی کے اندر حلول نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں ولی کی شکل میں آ گیا، فلاں بزرگ کی شکل میں آ گیا، اور لوگوں نے کہا چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قل هو اللہ احد، کہہ دی اللہ ایک ہے، نہ اس کے ساتھ اتحاد ہوا ہے اور نہ اس نے کسی میں حلول کیا ہے۔ کل کہہ دیجئے واللہ حد اللہ ایک ہے، اس کا وجود دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود کہ اللہ، فرشتے، زمین، آسمان، نبی، رسول، ولی، انسان، جن سب ایک ہی ہے۔ عربی میں کہتے ہیں وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہموست، سب کچھ وہی ہے۔ اور پنجابی کہتے ہیں سنا آپ ہی ہر رنگ چ لگا پھردا ہے، سنا آپ ہی ہر رنگ چ لگا پھردا ہے۔ نہیں، کل هو اللہ حد، کہہ دیجئے واللہ ایک ہے، نہ اتحاد ہوا، نہ حلول ہوا، اور نہ وحدت الوجود ہے۔ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، اور عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک ہے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، قرآن میں 7 آیتیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، قرآن اوپر سے آیا، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ ایک صحابی کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی لوڈی کو تھپڑ دے مارا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے اس کو تھپڑ دے مارا، اب میں کفارہ کے طور پر اس کو آزاد کر دوں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر اور صحابی کے اندر۔ صحابی بھی ہماری طرح انسان تھا، اور
وہ کوشش کرتا تھا کہ اس سے غلطی نہ ہو، کوشش کرتا تھا کہ اس سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی جب تک توبہ نہ کر لیتا، معافی نہ مانگ لیتا، کفارہ نہ ادا کر لیتا، حد نہ لگوا لیتا، صحابی کو آرام نہ آتا، اور ہم غلطیاں 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 غلطیاں، پھر غلطے غلطے غلطے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، شکل صورت کے گناہ، لباس کے گناہ، زبان کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے گناہ، رات کے گناہ، دن کے گناہ، گناہ گناہ گناہ، اور کر کر کے گناہ، فسق و فجور، فحشی اور یعنی، اور دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، پیشاب کر کے کھڑے ہونا، کپڑا پلیت، بدن پلیت، گھر کا ماحول غلط، لچر گندے قسم کے لباس، یہودیوں کے فیشن، زبان پہ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، کنجروں کنجروں کے چہرے بلکہ بوتھے دیکھ دیکھ کے اکتاتے نہیں ہیں، اور جیب کے اندر گندی ننگی تصویروں والے موبائل، اور اگلی مصیبت ہے کہ سارے جرائم پاپ کر کے احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، عمریں گزر رہی ہیں، 20 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 10 سال سے بے نماز ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگلی مصیبت یہ ہے احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یارو قافلوں کے لٹنے کا غم نہیں، قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، ڈاکے تو پڑتے ہی رہتے ہیں، غم یہ ہے لٹنے والے بے وقوفوں کو، لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، صحابی ایسے نہیں ہوتا تھا، غلطی ہوگی تھپڑ دے مارا، آ کے عرض کی جناب میں آپ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں بلاؤ اس کو، وہ آ گئی، آپ نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ میں آتے کہا انہا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں، اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، اور بندوں کے نبیوں، رسولوں، ولیوں، بزرگوں سب کی صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان سب کی صفتیں ناقص ہیں، کامل نہیں، ان سب کی صفتیں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ بندے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، اللہ کی صفت اللہ کی شان کے مطابق، بندے کی صفت اس کے حال کے مطابق، جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، اللہ کی ساری صفتیں اللہ کی اپنی ہیں، ساری صفتیں کامل مکمل ہیں، ساری صفتیں باقی رہنے والی، اور بندوں کی ساری صفتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ساری صفتیں ناقص ہیں، ساری صفتیں فنا ہونے والی۔ اب میں ایک صفت کی مثال دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں۔ سننے کی صفت، اللہ کی سننے کی صفت اپنی ہے، اور یہ کامل مکمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خولہ آئی تھی اپنے خامد اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا، میں تو وہاں نہ سن سکی، اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن لی اور آیات اتار دی۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی اللہ نے بات اس کی جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی اپنے خامن کے بارے میں، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ نے عرش پر سن لی، میں پاس بیٹھی ہوئی نہ سن سکی۔ اور بندے کی سننے کی صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ ناقص ہے، ناقص ہے۔ بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو تو سنتا ہے، توجہ نہ ہو تو نہیں سنتا، جاگتا ہو تو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا، زندہ ہو سنتا ہے، فوت ہو جائے نہیں سنتا۔ اللہ نے فرمایا ما انت ببسم من فی القبور، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا انسان، آپ جیسی شخصیت، پرکشش کلام والا، تاثیر والا، قوت والا اور فہم و فراست والا، تو بھی قبر والے
کو نہیں سنا سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے بحران آئے، سب سے قریبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی تھے اور آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ بحران آیا لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جہان میں تھے، جناب محمد رسول اللہ اگلے جہان میں تھے، اور سب سے اعلیٰ زندگی ہے آپ کی اگلے جہان میں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جہان میں رہ کر رسول اللہ سے جو ہے کنیکشن رابطہ نہ قائم کر سکے کہ میری رہنمائی کیجئے ان بحرانوں میں۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جہان میں ہوتے ہوئے اگلے جہان میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رابطہ نہ کر سکے تو اور کون ہے جس کا رابطہ ہو سکے گا؟ لہذا سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی کامل مکمل ہے، بندے کی ناقص ہے۔ سننے کی طاقت اللہ کی باقی رہنے والی ہے اور بندے کی فنا ہونے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے واللہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے۔ اصل بات تیسری ہے، جب اللہ ہے اور جب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر تیسری بات ہے کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، کرنی بھرنی والا، گوداری کرنے والا، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی بات سارے نبی رسول جو ہے وہ سمجھا کے گئے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی رسول نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظر میں چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والى عاد اخاهم ہودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والى ثمود اخاهم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی رسول نے یہ بات کہی، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو۔ یہ نہیں شراکت کمپنی سسٹم کرو، سانج پن کھاتا داری کرو، جیسے آج کل کلمہ شریف پڑھنے والوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں اور تراویح بھی ہے۔ اللہ کے لیے بھی دینا، دوسرے کے لیے بھی دینا، اللہ بھی مشکل کشا، دوسرے بھی مشکل کشا، اللہ کے آگے بھی جھکنا، دوسرے کے آگے بھی جھکنا، اللہ سے بھی مانگنا، دوسرے بھی۔ یہ شراکت کمپنی سسٹم، سانج پن کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ دو چیزیں ہیں، ایک نفی ہے، ایک اس بات ہے، ایک اقرار ہے، ایک انکار ہے۔ اللہ کے لیے ثابت ہے، دوسرے کے لیے نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دینا، دوسرے کے لیے نہیں دینا۔ اللہ کے آگے جھکنا، دوسرے کے آگے نہیں جھکنا۔ یہ ہے ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں۔ وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی مالی بدنی باتیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ مسلمانوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے، مسلمانوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کو بھی دینا، اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا۔ یہ شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ شرک، شراکت کمپنی سسٹم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا۔ اگر انسان توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اس شرک پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انعام میں، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 پیغمبر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے، شان والے، مقام والے، فرض کرو اگر وہ بھی شرک کرتے، ان کے بھی اعمال سارے ضائع برباد ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام، جہنم واجب۔ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جو شرک پر مرا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ یہی وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور اپنے طریقے نمونے سے سمجھائی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنا عقیدہ بتا دو، اور عقیدہ ان کا جن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملا، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، بتا ان کو
इनको अपनी सीरत बता, अपना नमूना बता। ये सीरत मनाने वाले मनाना और है, सीरत अपनाना और है, सीरत मनाना नहीं, सीरत अपनाना है। कहो इनको इन्ना सलाती, मैं मोहम्मद की नमाजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रुकू सजदे खुशू खुदू, रोना गिड़गिड़ाना, क़याम करना, मेरा हाथ बांधना, मेरी गिरियाजारी, मेरी मन्नत समाजत, मेरी दुआएं, मेरे सवालात, मेरा फरियादें पूरी कराना, नसों की मेरी कुर्बानियां, बकरे छतरे चढ़ावे नजर नियात, खाने पका के तकसीम करना। महयाया मेरी पूरी जिंदगी, सुबह शाम रातें दिन, घड़ियां लम्हात महीने साल, ममाती और मेरी मौत, न बाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, न भाई मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ लिल्लाह, एक अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब्बे तमाम जहानों का, ला शरीक अला, जिसका कोई शरीक नहीं, कोई साझी नहीं, कोई बराबरी करने वाला नहीं, किसी को दे, किसी को महरूम रखे, किसी को पूरी दे, किसी को अधूरी दे, किसी का चूल्हा जला दे, किसी का बुझा दे, किसी का इस्तीफा लगा दे, किसी की डबो दे, सुन ले गुनहगार की सुन ले, जवाब दे दे पैगंबर को दे। बता इनको अपना अकीदा। फिर आपने अपने अमल से बदर के मैदान में उतरे, बदर के मैदान में उतरे, 313 थे, मुकाबले में 1000 थे, बच्चे थे, बूढ़े थे। आपने पूछा 313 से लड़ोगे? जनाब लड़ेंगे, वो तो 1000 है जनाब, लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे। हमको मूसा अलैहिस्सलाम के साथी नहीं, जो ने कहा था तू और तेरा रब जाके लड़ो, मोहम्मद के साथी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं बावफाओं का, दूध पिया है हमने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म फांद जाए समुंदर में, जहां को महव कर दे, नारा अल्लाहु अकबर में, कुफार मक्का क्या चीज है, देहों से लड़ जाएं, सिनाने नेज़ा बनकर बातिल के सीने में गड़ जाएं। हजरत शाह हुक्म किनसे लड़ना है, किनसे टकराना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब सुन के मुस्कुरा उठे। साहबा किराम कहते हैं आपका चेहरा खूबसूरती से चमक दमक करने लगा, चमकने दमकने लगा। क्यों? जब उम्मत जिहाद पे लग गई, मैदान सजने लगा, मार्का गर्म होने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, क्योंकि आपकी जिंदगी का मकसद मिशन जिहाद वाला पूरा हो गया। लेकिन आपने ये नहीं समझाया, आपने ये नहीं फरमाया कि देखो तुम वलियों के इमाम, साहबा किराम वलियों के इमाम और मैं रसूलों का इमाम, तुम वलियों के इमाम, मैं रसूलों का इमाम, तुम वलियों के इमाम, मैं रसूलों का इमाम। सो जाओ, सो जाओ, सुबह जंग जीत लेंगे। बरकत तबर्रुक, तबर्रुक बरकत, बरकत तबर्रुक से नहीं। सारी रात रोए गिड़गिड़ाए, सारी रात, बदर की रात मुसलमानों, जंगे बदर पड़ी हुई है तुमने, सारी रात रोए गिड़गिड़ाए, या अल्लाह डाल दे खैर मुझे, भर दे झोली मेरी, सुन ले मेरी फरियाद, भर दे झोली मेरी। कौन कह रहा है? आसमानों का मेहमान, भर दे झोली मेरी, सुन ले मेरी फरियाद। कौन कह रहा है? जिसके इशारों से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं। भर दे झोली मेरी, सुन ले मेरी फरियाद, बना दे मेरी बिगड़ी तुझे वास्ता उन वादों का जो तूने मोहम्मद से कर रखे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोए गिड़गिड़ाए कि वो चादर जिसका जिक्र कुरान में है वो कंधे से गिर गई। अबू बकर सिद्दीक पास खड़े थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफज़लुल बशरे बादल अंबिया, अफज़लुल बशरे बादल अंबिया, खलीफतुम बिला फसल, नबियों रसूलों के बाद अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे। हाँ ऐ सिद्दीक हमें शरफ बख्श वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए कह गए, इन्ना मन्ना नास अलैया फी सोहबती व माली अबू बकर, ऐ मेरी उम्मत मैं दुनिया से जा रहा हूँ, सारी दुनिया के सानात के बदले दे के जा रहा हूँ, लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद इंसान है, इसके बदले, इसके सानात के बदले, इसके सानात के बदले तुम्हारा रसूल नहीं उतार सका। मेरी उम्मत याद रखना, ये मोहसिन है तुम्हारे रसूल का, ये मोहसिन है तुम्हारे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल को भी कहना पड़ा, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। वो तो पास खड़ा था, उसने चादर उठा के कंधे पे रखी और कहा जी बस करो, बस करो, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही। मैं पीछे हट, अबू बकर मुझे मांग लेने दे, आज मेरी सारी कमाई मैदान में लग गई, मक्के मदीने की कमाई मैदान में ले आया हूँ। या अल्लाह अगर जिहाद रहेगा, मुजाहिदीन रहेंगे तो तेरा नाम भी रहेगा। अगर अपना नाम बाकी रखना चाहता है तो इनकी मदद कर दे। अगर जिहाद नहीं रहेगा, मुजाहिदीन नहीं रहेंगे तो तेरा नाम भी नहीं रहेगा। रोए गिड़गिड़ाए अपनी उम्मत को ये सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत
میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت کا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری تابعداری کا۔ اگر تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، اپنے عمل سے یہ سبق دیا، تم نے بھی صحت لینی ہو، اولادیں لینی ہو، رزق لینا ہو، تم بھی اسی کو پکارنا مشکل کے وقت۔ میں تمہارا پیغمبر، مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، جب مکہ مدینہ کی کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کا تقیہ کلام ہے، اللہ رسول کی مرضی، اللہ رسول جانے، اللہ رسول حامی ہو، رب رسول حامی ہو، رب رسول مددگار ہو، رب رسول تیرا معاون ہو، رب رسول تیری مدد کرے، رب رسول تجھے دے۔ رب رسول ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک آنے والا، ایک بھیجنے والا، اور تو نے ملا دی۔ بہت شان ہے اللہ کی قسم ولیوں رسولوں کی، سب سے بڑی شان محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچی شان ہے، اونچا مقام ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مقام ہے، بہت ہمارے تصور سے بھی بہت، اتنی شان ہے، لیکن اللہ کے آگے وہ بندے ہیں، اللہ کے آگے وہ بندے ہیں، اللہ کے وہ محتاج ہیں۔ چنانچہ ہم نماز میں اتحیات میں اقرار کرتے ہیں، تب ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے غلام اور اس کے رسول۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ان کا مقام ہے، لیکن اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آگے وہ جھکنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکے اور امت کو یہ سبق دیا۔ صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقول ماشاء اللہ وحدہ، میرے صحابی قرآن کے گواہ، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا عقیدہ درست کر، تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری چاہتے پوری کی، اللہ نے میری دعائیں پوری کی، اللہ نے میری خواہشیں پوری کی، اللہ نے مجھے بڑے مرتبے دیے، اللہ نے مجھے شانیں دی، لیکن میری ساری چاہتے، میری ساری مرضیاں پوری نہیں ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ میرا چچا ایمان لائے، نہیں لایا، میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں لیکن ہوئے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا۔ اگر میری ساری چاہتے مرضیاں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ، الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے، خبردار ہو کے، تے ہوشیار ہو کے، اے متاؤ دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ کو دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، برادری کا حق اٹھا کے خود ہڑپ کر جاؤ، تیرے گھر کا راج ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی اور یہ عقیدہ سکھایا اپنے ساتھیوں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، بیوی بچے تھے اور رزق کی ضرورت تھی، کھیتی باڑی تھی، ملازمتیں تھیں، کاروبار تھے، انسان تھے، سب کچھ تھا۔ مسلمانوں 100 سال میں کسی صحابی مرد عورت، کسی صحابی مرد عورت، کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، اور اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ، جب انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک
انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد نہیں کی، اور وہاں جا کر کھانے پکا کے تقسیم نہیں کیے، وہاں ڈھول کی بھگڑا اور دھمال نہیں ڈالی، وہاں 3 راتیں 5 راتیں 7 راتیں نہیں گزارے، تو ان کی افضل قبر جب اس کی مستحق نہ تھی، صحابہ کرام نے مستحق نہ سمجھی، تو بعد میں ان کے غلاموں کے ان کے غلاموں کے ان کے غلاموں کے ان کے غلاموں کے غلام ان کی قبروں کے ساتھ یہ کیسے جائز ہے؟ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا خسارہ، ریلوے خسارہ، پی آئی اے خسارہ، سارے لوٹ رہے ہیں۔ ایک واحد محکمہ قبروں والا، محکمہ اوقاف مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت بچت ہی بچت بچت ہی بچت، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ دیکھو تقدیر کا مالک اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، لیکن لوگ اللہ 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 قرآن حدیث کی کیا اپنے بزرگوں کی بات بھی نہیں مانتے۔ وارث شاہ جیسا تھا، کتاب اس نے لکھ ماری، پتہ نہیں وہ واقعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن اس نے کہاں اٹھا دیا، لیکن بات اللہ نے اس سے بھی کروا دی۔ وہ کیا کہتا ہے وارث شاہ؟ کہتا وارث شاہ تقدیر رب دی نو کون موڑے، تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیئے تے کڈ آدم ہوا نو بہشت وچوں تے اتے زمین دے سٹ دیئے تے یوسف جے حسین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیئے۔ وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیئے۔ کل کہہ دیجئے واللہ حد واللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی قسموں میں بھی ایک ہے، وحدت الوجود سے بھی پاک ہے، اتحاد سے بھی پاک ہے، حلول سے بھی پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ بے پرواہ۔ کیا معنی ہے؟ اردو کنگلی ہے، اردو کنگلی فقیر زبان ہے اور بھی بڑی مالدار زبان ہے۔ اللہ سمد کا معنی اردو میں پوری طرح نہیں ہو سکتا، کوشش کرتا ہوں معنی سمجھانے کا۔ کیا معنی اللہ سمد، اللہ بے نیاد بے پرواہ؟ کیا معنی؟ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، گدیوں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، قبروں والے، مداروں والے، زندے مردے، کلندر سائیں، جن انسان، پوری کائنات مل کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اللہ سمد، اللہ بے نیاد بے پرواہ۔ ابو طالب نے کتنی محبت کی؟ ابو طالب نے بڑی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اطاعت نہیں کی۔ محبت ہو ساتھ اطاعت بھی ہو، اطاعت ہو ساتھ محبت بھی ہو، اکیلی محبت کوئی کام نہیں، جیسے کہ ابو طالب کے کام نہ آئی۔ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا۔ بھتیجے یہ جم گھٹے آ جائیں، جماعتیں آ جائیں، یہ چڑھ چڑھ کے بڑھ بڑھ کے آئیں، تیرا چچا بھڑے گا، تیرا چچا بھڑے گا ٹکرائے گا، لڑے گا ان سے، لڑے گا جب تک زندہ ہوں، جب مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک۔ کتنی محبت کرنے والا۔ لیکن جب وفات کا وقت آیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا تو مر رہا ہے، اور جا کے ان کو کچھ سمجھاؤ، شاید وہ بات مان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ گئے، وہاں بیٹھا تھا ابو جہل اور ساتھ بیٹھا تھا عبداللہ بن ابی امیہ، آپس میں کہنے لگے محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا؟ اس کا مطلب ہے جس گاؤں میں رہتا ہو انسان، اس محلے میں رہتا ہو، فیکٹری میں کام کرتا ہو، جس جو ہے یونیورسٹی کے اندر ہو، جس جگہ بھی ہو، دائیں بائیں آگے والوں کو پتہ ہو یہ کیا کہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا، اور لڑنا نہیں ہوتا، کسی گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن عقیدہ تو بتاؤ۔ بیٹھے ہوتے ہیں مدرسہ لگا کے رو، ادھر سے چھوڑتا ہے کوئی ادھر کو چھوڑتا ہے، فلاں نے اس کی مدد کی، فلاں نے اس کی مدد کی۔ یہ قرآن، اس کے پاس قرآن ہے، اور وہ چھوڑتے ہیں کہ میرا لڑکا کالج میں پڑھتا ہے، ایسی چھوڑتے ہیں جو چھوڑتے ہیں، میں وہ سنا رہا ہوں، میرا لڑکا کالج میں پڑھتا ہے، اس کا جو کلاس فیلو ہے، اس کا جو ماموں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک رسالہ پڑھا تھا، ہندوستان کے اندر ایک بزرگ تھے، پتنی خواجہ باقی باللہ تھے، پتنی خواجہ بختیار کاکی تھے، یاد نہیں رہی بات، اور پھر ایک کشتی جا رہی تھی پتنی لکھنؤ کے پاس، پتنی دہلی کے پاس، وہاں انہوں نے پکارا تھا، انہوں نے اس کی مدد کی۔ قرآن کی ہے، پہاڑوں پہ اترے ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ لے کے بیٹھا ہے، اور وہ چھوڑ رہا ہے، ایسی چھوڑتا ہے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، اور یہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا۔ گنگے تو بھی بولا، گنگے
تاکہ عرش پر اللہ خوش ہو میرا بھی بیٹھا ہے. اور منہ میں وہ کوئی نہیں ڈال لیتا, اور لڑنا نہیں ہوتا, اور گلے نہیں پڑنا ہوتا, لیکن رات کو رات کہنا ہے, دن کو دن کہنا ہے. یہ نہیں جتنے کو لگا رہے ہو نہیں بات تو بھی کر دیں گے. ان کو پتا کہ لگے محمد آ رہا ہے, تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا, پتہ ہونا چاہیے دائیں بائیں, اسم گول تے کچھ نہ پھول. اپنی ذات کے لیے کو پاس ایسے کندھا لگا دے ویگن بس میں, استری کے شکن ٹوٹ جائیں, 10 منٹ موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اللہ کے لیے بس چپ کر کے گنگے بان بول. لوگ گوبر اچھالتے پھرتے ہیں, تو سونا چھپاتا ہے, لڑنا نہیں ہوتا. بھائی جان محترم کہہ کے تو بھی بات کر, ایاک نعبدو کا معنی سنا. بھائی اتحیات اللہ پڑھتا ہے, اس کا معنی کیا؟ محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, چچا مر رہا ہے اور اس کو تبلیغ کی پڑی ہوئی ہے, لوگ کیا. عام کا ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل, او جی بات تو ٹھیک ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا. اور یہی کہیں گے نا, اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سنا رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہی کہیں گے. اور کیا کہیں گے, بول تو بھی. اللہ اللہ, آپ وہاں بولے یا امی کل لا الہ الا اللہ وحاجک یوم القیامت عند اللہ. چچا اس بات کا اقرار کر, زمین کی پشت پر, نیلے آسمان کے چھت کے نیچے, کائنات کے رنگ و بو میں, باہر اور خلا میں, چاند سورج کے آنے جانے میں, رات دن کے آنے جانے میں, عبادت کے لائق, سر و پکار کے لائق, بگڑی بنانے والا, حاجت روا, مشکل کشا صرف ایک اللہ. یہ لات و منات عزا, گدیاں درگاہیں آستانے, بزرگوں کے فوٹو, ولیوں کی تصویریں, یہ مشکل کشائی, حاجت روائی کے اڈے نہیں, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا. تو اس بات کا اقرار کر, تیرے پاس توحید ہوگی, عقیدہ ہوگا, کل قیامت کو میری سفارش کا تو مستحق ہو جائے گا. تو ادھر سے ابو جہل بول پڑا, وہ کہتا ہے باپ دادے کا دین چھوڑ جائے گا. اب دو نظریے پیش ہو گئے. ابو طالب پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہتا ہے کیا, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِدَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. پہلے بھی کہہ چکا تھا, آج بھی کہتا ہے بھتیجے تیرا بچپن دیکھا, لڑکپن دیکھا, جوانی دیکھی, تیری صبح شام راتیں دن دیکھی, چال ڈھال کے دار و گفتار دیکھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جتنا اچھا عقیدہ تیرا ہے, جتنا اچھا نمونہ تیرا ہے, اتنا اور کسی کا نہیں. تو پھر قبول کر لے, کہنے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے, لے کے بہ گئی برادری, لے کے بہ گئی برادری. اور برادری کو کھلاؤ پلاؤ, برادری کی ضروریات پوری کرو. دین میں برادری کا کیا کام ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ لا الہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, ابو طالب اسی عقیدے پر فوت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے. یہی سوچا ہوگا نا, حبشے کی مٹی سے بلال آ گیا, روم سے صہیب آ گیا, یہ میرا چچا عربوں عجموں شام عراقوں, عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے, بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے. غمگین ہوئے. اللہ صمد, اللہ بے نیاز بے پرواہ, اللہ بے نیاز بے پرواہ. اے تو تار دی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے بتانا, کسی کو ابو بکر صدیق بناؤں, کسی کو ابو جہل لعین بناؤں, کسی کی تقدیر بناؤں, کسی کی بگڑی بناؤں, گود ہری کروں, کسی کی قسمت کھری کروں. یہ میرا کام ہے, تمہارا کام ہی نہیں ہے. تمہارا کام ہے راستہ دکھانا, آگے ہدایت پر لگانا, پہنچانا, یہ میرا کام. اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ. لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, اللہ کا کوئی حصہ نہیں. لہذا یہ بات غلط ہے کہ عزیر السلام اللہ کا حصہ ہے, بات غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ, بات غلط ہے. جناب علی رضی اللہ کا حصہ, بات غلط ہے. کہ محمد رسول نور من نور اللہ, محمد رسول نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سن. غلط. لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی نہیں. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا ہے, نہ اس کا بابا دادا پردادا ہے, نہ اصل ہے نہ نسل ہے. ان دو چیزوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے, یا اولاد یا اوپر باپ دادا. اللہ کہتا ہے نہ باپ دادا ہے نہ اولاد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ مشکل کشا ہے اور مشکل کشا کوئی نہیں. آگ جلانے والوں نے آگ جلائی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. باپ مخالف, برادری مخالف, حکومت مخالف, علاقہ مخالف, اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا انہوں نے آگ میں. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل,
مجھے میرا اللہ کافی ہے، علاقہ بھر مخالف ہو، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا۔ اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھتی انگاروں شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا، اور جو جلانے کی طاقت تھی اس کو خوشبو بنا دیا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ مکے والوں نے نوجوان کھڑے کر دیے تیز ترار تلواریں دے کر کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی رات شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ہجرت کی رات ان جوانوں سے بچایا، غار ثور میں چھپایا، ابوبکر صدیق کے ساتھ ملایا رضی اللہ تعالیٰ، اور 300 میل کا سفر کرا کے پیچھے گھوڑے خچر تھے، پیچھے لشکر تھے، پیچھے او جناب بھاگ رہا، وہ جا رہا ہے محمد جا رہا ہے، وہ ابوبکر جا رہا ہے، 200 اونٹیں نام بھاگو، پورا زور لگا لیا، پوری ترقی، اب پورے لشکر پیچھے تھے۔ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے آیا 300 میل کا سفر کرا کے کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ وہ ہے مشکل کشا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں۔ جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، اشرف و بشرہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ علی کا بڑا مقام ہے، علی جنتی ہے شان، لیکن وہ مشکل کشا نہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد کو جاتے ہوئے جس کی گردن کٹ گئی، جس کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں ہوتا، کسی گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں ہوتا۔ یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا، کوئی اور مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش خزانے بخشنے والا بلکہ سوئی بخشنے والا کوئی نہیں۔ قل کہہ دیجئے واللہ حد واللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، عبادت کی قسموں میں بھی ایک ہے، حلول سے بھی پاک ہے، اتحاد سے بھی پاک ہے، وحدت الوجود سے بھی پاک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی بیٹا پوتا پڑپوتا کوئی نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لم یولد، نہ وہ جنا گیا۔ لم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا۔ اب میں اس سورت کی شان میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد بیان ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ آپ کو جہاد کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ آپ نے 27 لڑائیاں لڑی، باقی بے شمار لشکر روانہ کیے۔ آپ نے جو لشکر بھیجا جہاد کے لیے تو ایک کو امیر بنایا۔ امیر صاحب نے سوچا کہ میں ان کو جب نماز پڑھاؤں تو اس میں قل واللہ احد پڑھوں۔ وہ جماعت کراتے تھے، جو سورت پڑھتے آخر میں قل واللہ احد، جو سورت پڑھتے آخر میں قل واللہ احد۔ ایک دن مقتدی کہنے لگے کہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی، آپ جب نماز میں اور تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں قل واللہ ضرور پڑھتے ہیں، یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میں تو ایسا کروں گا، اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو میں نماز پڑھاتا ہوں، نہیں تو آپ اپنے میں سے کسی کو آگے کر لیں۔ کہتے ہیں نماز تو نہیں ہم چھوڑیں گے، نماز تو ہم آپ کے پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام مقرر کیا۔ مسلمانوں سمجھو مسلک حق کا سچا مسلک کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا امام صاحب ہے، یہ ہمارا امام صاحب ہے۔ کس نے مقرر کیا؟ امام صاحب رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا امیر صاحب ہے، کس نے مقرر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے ایک عمل کیا، وہ بھی کیا؟ قرآن پڑھنے والا۔ ایک عمل کیا کیا؟ قرآن پڑھنے والا۔ ایک عمل کیا کیا؟ قرآن پڑھنے والا نماز کے اندر۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو دین نہیں سمجھا کہ جب تک ہم اس کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا لیں۔ یہ صحابہ کرام نے دین سمجھایا امت کو کیا کہ جب نبی زندہ ہو تو آپ کی ذات سے رہنمائی لی جائے گی، اور جب نبی فوت ہو جائے تو پھر آپ کی بات سے رہنمائی ہوگی، اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے بات سمجھائی۔ امام صاحب تو رسول اعظم کا مقرر کیا ہوا امام، رسول اعظم کا مقرر کیا ہوا امام صاحب، جب اس کا عمل قرآن پڑھنا نماز میں، اس کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا، تو جن کو لوگوں نے امام صاحب مقرر کر لیا ان کے قول فتوے کیسے دین ہوں گے؟ آج کل کہتے ہیں جی قرآن میں مسئلہ تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن بادشاہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ 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 اللہ، کیا یہ ایک مذہب ہے؟ کیا حرجی ہے؟
کیا حرجی ہے ایک مذہب ہے آج کل، کیا حرجی ہے؟ کہتے اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے، لیکن بادشاہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ محفل تو بڑی روح پرور ہے، پڑھا تو قرآن ہی ہے۔ نبی گھر سے بے گھر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، نکیلے پتھروں پر چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی ہوا، کلیوں جیسے دانت شہید ہوئے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہوئیں، 70 صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی میدان میں لٹ گئی۔ جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، ایسے کرو جیسے میں، رسول وہ مرضی تو اپنی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کو سجایا، بہت بہترین خوبصورت پردہ لگایا، رنگ برنگا نقش نگار والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جناب آپ اندر تشریف لائے۔ میں عائشہ میں کیسے آؤں، میں تو ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنا گھر جہاں جبریل آتا تھا علیہ السلام، جہاں وہی آتی تھے، وہ سجا ہوا گھر، وہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، تیرے گھر میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے، امیر بنایا۔ امیر صاحب نے سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، میٹھا میٹھا مدینہ، برکت والی مسجد نبوی، مبارک دن جمعے کا، نبی و رسولوں کا امام خطیب، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گئے نہیں آپ جہاد پر؟ جناب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، میں نے کہا میں جمعہ پڑھ لوں، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، جمعے کا مبارک۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جتنا گڑ ڈالو میں، نہیں، فما هو الذي نفسي بيده لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت فضل غدوتهم۔ عبداللہ، روئے زمین کا سونا چاندی، ہیرے موتی جہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور مسجد نبوی اپنی مرضی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن کر لیں تو کیا حرج ہے، کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر وہ کرتا ہے فقط زعم انہ خان محمد، اس کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، معاذ اللہ، یہ مسئلہ چھپا لیا اور بتایا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ جیسی چیز تو اجازت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رسول کی بات مانو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اعمال بظاہر پہاڑوں جیسا جتنا بھی ہو، جب تک اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو یہ نہ سوچ کہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ثواب ملے گا، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، مرضی مرضی مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال مرضی، 40 70 سال مر گئے، قبریں وڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی ختم نہیں، مرضی کی تھی اپنی تے اشرنوں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا ملک کو نہیں پینا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب صحابہ کرام نے بتایا کہ جناب یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ہر رکعت کے اندر آخر میں اگر آپ تصدیق کر دیں تو ہم اس کو دین سمجھے، ورنہ نہیں۔ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، نہ اس کو بلاؤ، یہ آپ نے ہماری سیرت ہے نا، سیرت سمجھو، دوسرے کی بھی بات سنو، ہماری طرح نہیں۔ 20 سال سے تعلقات ہیں، 20 سال سے آدمی بڑا اچھا ہے، لین دین بڑا اچھا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کسی شیطان نے آ کے کان میں پھونک ماری، اے تنو اتو تو سلام کر دئی، ہاں ساری عمر بدھو ہی روی، ہاں اتو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ تو نے اس کا دل پھاڑا تھا، جب اس نے کہا یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا تو نے اس کا دل پھاڑا ہے، یہ صحابی ولیوں کا امام، اور ہر بندہ دلوں گلا یہ اتو سلام کر دئی، اور وہ آگے سے ذہن میں بٹھا لیتا ہے بات۔ اچھا اب وہ آیا کہتا ہے السلام علیکم، چپ، کہتا ہے السلام علیکم، کہتا ہے آئے نے سلام، سارا پتہ لگ گیا، رپورٹاں مل گئی ہیں، تو سانو چارنے، اسی دنیا چاری ہے، تو سانو بے وقوف سمجھو، تو تا بے وقوف اندائی جی ہیں۔ 20 سال کے تعلقات
ایک شیطان کی پھونک پہ تو نے ختم کر. اللہ کی قسم برادریاں اجڑ گئیں, گھر اجڑ گئے, طلاقیں ہو گئیں, خاندان اجڑ گئے, پلاٹ بک گئے, زمینیں بک گئی, اور عدالتیں بھری پڑی ہیں. ہم نے دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات, قرآن کی ہدایات کو ہم نے چھوڑ دیا. یہی ایک مسئلہ, جب تک دوسرے کی رائے نہ لو, سنو نہ, کوئی رائے قائم نہ کرو. غلط فہمیاں اور ساری مصیبتیں, ہم نے اپنی دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. برداشت نہیں ہے, غیبت ہے, گلہ ہے, بدگمانی ہے. آپ نے اس کو بلایا, کیوں بھئی؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر رکعت کے آخر میں سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مجھے یہ اچھی لگتی ہے سورۃ قل ھو اللہ احد, اس میں اللہ کا تعارف ہے. سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر و رہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں, میٹھی زبان سے, موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوسی ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی پر خوش ہو جا, یہ قل ھو اللہ سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا آسان کیا ہے. ایک اللہ مشکل کشا سمجھو, ایک رسول اللہ رہنما سمجھو, 5 ٹائم نماز پڑھو, ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو, اور تنہائیوں میں قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا یاد کر لو, باقی رحمت رب کی آئے گی, بیڑا پار ہو جائے گا. عورتوں کے لیے تو ویسے ہی جنت آسان ہے. رسول نے فرمایا وہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, خاوند کی اطاعت کرے, اور اپنی جان اس کے مال کی حفاظت کرے اس کی غیر حاضری میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اللہم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.